السلام علیکم ناظرین، آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ نئے شروع ہونے والے ڈرامے کی بات کریں گے جس کا نام ہے شیر۔ جی ہاں، یہ نام رکھا گیا ہے ڈرامے کے مرکزی کردار شیر زمان کے حوالے سے، اور شیر جو کہ جس کو بہادری کی علامت کہا جاتا ہے، اور شیر جنگل کا بادشاہ بھی ہوتا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس ڈرامے میں شیر جو ہے اس کو کیا دکھایا گیا ہے، کیا بہادری کے طور پہ دکھایا گیا ہے یا اس کو جنگ بادشاہ کے طور پہ دکھایا گیا ہے۔ جیسا کہ یہ ڈرامہ شروع ہوا اور آپ سب نے اس کو دیکھا ہوگا، ایک وہی روایتی سی کہانی کا آغاز ہے جس میں دو گھرانوں کی آپس کی دشمنی دکھائی گئی ہے، اور دشمنی کی وجہ یہی ہے کہ ایک خاندان کی لڑکی دوسرے خاندان کے لڑکے کو پسند کرتی تھی، اور وہ اس کی شادی گھر والے کہیں اور کرنا چاہتے تھے، اور جب انہوں نے اس کی شادی طے کر دی، بارات آ گئی، تو اس لڑکی نے ایک بڑا ہی قدم بہادری اور بولڈ قدم اٹھایا، اور وہ وہاں سے گھر سے چلی گئی اپنے جہاں وہ شادی کرنا چاہتی تھی اس لڑکے کے ساتھ۔ تب سے ان دونوں خاندانوں کے درمیان دشمنی چل رہی ہے، اور ایک ہے ملک خاندان اور دوسرا ہے رئیس خاندان۔ تو رئیس خاندان کی لڑکی چونکہ ملک خاندان میں چلی گئی اپنی مرضی سے شادی کر کے، تو جو اس کے والد صاحب تھے وہ یہ صدمہ اور یہ شرمندگی برداشت نہ کر سکے، اور انہوں نے اپنے آپ کو مار لیا۔ اور اب اس کے دو بھائی ہیں اور ان کی فیملیز ہیں، اور اب جب کہ یہ دشمنی جو ہے وہ نسل در نسل آگے چلتی چلی جا رہی ہے، اور دونوں خاندان آپس میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں، ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے۔ اور پھر یہاں پر ہی ایک نئی کہانی جنم لیتی ہے کہ جب ملک خاندان کی لڑکی فجر جس کی شادی طے ہو جاتی ہے، اور عین شادی کے دن وہ جب دلہن بنی ہوئی ہے، تو ہم نے دیکھا کہ وہاں پر ایک لڑکا جو کہ رئیس خاندان سے وہاں آ جاتا ہے، اور وہ آ کے فجر کو اپنے ساتھ لے کر چلا جاتا ہے، اور فجر کی بارات آئی ہوئی ہے، سب اس کے استقبال میں لگے ہوئے ہیں، اور کسی کو اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ فجر جو ہے وہ اس گھر سے چلی گئی ہے۔ جب اس کے بعد میں اس کے گھر والے اس کو ڈھونڈنے آتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ فجر تو وہاں موجود نہیں ہے، اور اب ظاہر ہے ان لوگوں کے لیے بہت پریشانی اور فکر مندی کی بات بن جاتی ہے۔ اور دوسری طرف جب وہی لڑکا فہد رئیس جو ہے وہ اس کو فجر کو لے کر اپنے گھر پہنچتا ہے، اور راستے میں وہ بڑا اس کو پیار محبت کے دلاسے دیتا ہے، اور وہ کافی گھبرائی ہوئی ہے، پریشان ہے، اور وہ کہتی ہے کہ میں اس موقع پر اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر آئی ہوں، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا ہوگا۔ تو وہ کہتا ہے کہ دیکھو میری محبت کی طاقت ہے جو میں تمہیں یہاں لے کر آیا ہوں، اور فجر اس سے پوچھتی ہے کہ کیا تمہاری فیملی مجھے قبول کر لے گی، تو وہ کہتا ہے کہ ہاں وہ بہت خوش ہوں گے تمہیں وہاں دیکھ کر، اور کافی اس کو تسلیاں دیتا ہوا جب گھر پر پہنچتا ہے اور اس کو لے کر اندر آتا ہے، تو آتے ہی اس کو ہاتھ جھٹک کر اس کو زمین پر دے مارتا ہے، اور اس پہ سب وہ حیران ہو جاتی ہے، اور اسی اثناء میں اس کی فیملی کے سب لوگ جو ہیں وہ ایک ایک کر کے وہاں اکٹھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ بہت بڑی فیملی دکھائی گئی ہے، دو بھائی ہیں اور ان کی فیملیز، ان کی اولادیں دکھائی گئی ہیں، اور وہ سب اس کو دیکھ کے حیران ہوتے ہیں کہ یہ لڑکی کون ہے دلہن کے روپ میں۔ تو وہ کہتا ہے کہ یہ ملکوں کی بیٹی ہے جس کی آج شادی تھی، اور میں اس کو لے آیا ہوں، اور آج میں نے اپنے دادا کا بدلہ لے لیا ہے جو میرے دادا کی جان گئی تھی ان لوگوں کی وجہ سے، تو میں نے اس کو اپنی محبت کے جال میں پھنسایا، اور پھر آج میں اس کو شادی والے گھر سے دلہن کے روپ میں یہاں اٹھا کر لے آیا ہوں، اور اب دیکھیے گا کہ ملک خاندان میں کتنے ماتم بچ جائے گا، اور اب آج ان کو احساس ہوگا کہ انہوں نے جو اتنے سالوں پہلے ہمارے سامنے جو چوٹ پہنچائی تھی، آج اس کا بدلہ پورا ہو گیا ہے۔ تو اس کا باپ، اس کا چچا سب بہت خوش ہوتے ہیں، اور عورتیں بھی جو ہیں وہ بھی اس کو بڑے فخر سے دیکھتی ہیں کہ ارے واہ تم نے تو بڑی بہادری کا کام کیا ہے۔ لیکن اسی گھر میں ایک نوجوان ایسا بھی ہے کہ جو اس کی اس حرکت پر بہت نالاں ہے، اور وہ بہت غصے میں آتا ہے، اور وہ اس کا بڑا بھائی ہے جو کہ شیر زمان ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ اس نے کوئی بہادری نہیں دکھائی بلکہ یہ بہت بڑی بزدلی دکھائی،
عورت کی عزت ہوتی ہے، چاہے وہ دشمن کی عورت ہو یا اپنی عورت ہو، تو عورت کی عزت کرنی چاہیے، اور میں یہ بات برداشت نہیں کر سکتا، میں اس کو واپس چھوڑ کر آؤں گا، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے جو یہ کام اس نے کیا ہے۔ اور پھر وہ سب کی مخالفت کے باوجود اور وہ اس کا ہاتھ پکڑتا ہے اور اس کو گاڑی میں بٹھا کے اس کے گھر واپس لے جانے کے لیے چلا جاتا ہے۔ اب پیچھے اس کے باپ اور چچا جو ہیں وہ بڑے پریشان ہیں کہ یہ اس نے کیا کیا ہے، وہاں دشمنوں کے علاقے میں چلا جائے گا، وہ اپنے پیچھے اپنے ملازم بھی بھگاتے ہیں، اور اس طرح سے یہ لے کر وہاں جب پہنچتا ہے تو وہاں اس کی جو کہ لڑکی گھر سے غائب ہے، سب گھر والے پریشان ہیں، اس کو ڈھونڈنے میں لگے ہوئے ہیں، تو بارات جو ہے وہ اسی اسنا میں اس کی واپس چلی جاتی ہے کہ لڑکی تو گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے، اور اس کا باپ جو ہے وہ اپنی پگڑی اتار کر اور بہت دکھی ہے اور رو بھی رہا ہے اور کہتا ہے کہ میرے آج تو مجھے مار ڈالو کیونکہ میرے زندہ رہنے کا کوئی جواز نہیں ہے، اور بہت سخت میری انسلٹ ہو گئی ہے، اور بہت میرا شملہ جو ہے وہ آج جھک گیا ہے۔ اور جب یہ فہد شیر جو ہے جب وہ اس کو فجر کو لے کر وہاں پہنچتا ہے تو راستے میں فجر اس کو کہتی ہے کہ تم مجھے اپنے گھر سے تھوڑے فاصلے پر ہی اتار دینا، کیونکہ اگر تم میرے ساتھ جاؤ گے تو وہ لوگ تمہیں مار ڈالیں گے۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ موقع ایسا ہے کہ میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا، اور پھر یہ وہاں پہنچتا ہے اور وہ اس کو دیکھ کر آپ وہ گولا ہو جاتے ہیں اور کچھ بھی سننے کو تیار نہیں ہوتے۔ ماں جب فجر کو ملنے کے لیے لپکتی ہے تو باپ اس کو وہیں پہ روک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، جب یہ اس گھر سے گئی تھی یہ اسی وقت ہمارے لیے مر گئی تھی، اور اب ہم اس کا منہ بھی نہیں دیکھنا چاہتے۔ تو ایک خوبصورت کہانی کا آغاز ہوا ہے، اب دیکھتے ہیں کہ آگے یہ کہانی کیا رخ اختیار کرتی ہے، اور کیا فجر جو ہے وہ اس کو گھر والے قبول کرنے سے انکار کر دیں گے اور اسے شیر کے ساتھ جانا پڑے گا واپس، وہی شیر جو کہ ان کے دشمنوں کا بیٹا ہے، اور اس گھر میں اس کی پھپھو تو موجود ہے، لیکن یہ کہ وہ اس وقت اس کی حمایت نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ اس کے گھر والے بھی اس کو اسی طرح سے بھلا چکے ہیں کہ جیسے وہ ان کے لیے مر گئی ہے۔ تو بہت بڑی کاسٹ ہے، بہت سارے فنکار، ہمیں بڑے بڑے اداکار اس میں دیکھنے کو مل رہے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ یہ سب کیا تاثر بناتے ہیں اس ڈرامے کا، اور اس کے لیے ہمیں اس کی آنے والی قسطوں کا انتظار رہے گا۔ دیکھتے رہیے یہ خوبصورت ڈرامہ شیر۔